بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرضوه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا سے پڑھتے ہیں فاطمہ فرما لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کی یہ اپنے نورانی تجلیات سے بھرپور یہ محفل پاک زیر صدارت شہزادہ حضور خواجہ خواجگان سرکار علی پاک اور میری اور آپ کی محبتوں کی مرکز حضرت قبلہ پیر طریقت حضور حضرت قبلہ غلام معین الدین سنگھ عرف چند سنگھ، اللہ پاک ان کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز رہے، ہمارے درمیان اپنی خوشبوؤں کو بکھیرتے ہوئے جلوہ فرما ہے. اور میری آپ تمام حضرات کی بھائیوں سے احباء سے تمام سے یہ گزارش ہے کہ دل سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے ان فخر جیسی ہستیوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، ہمارے سر پہ چمکتا رکھے. آمین. بڑے ہی بہترین انداز سے حضرت قبلہ استاد العلماء خطاب فرما رہے تھے اور ہماری اور آپ کی جانی پہچانی ہستی، اس آستانے سے بہت محبت کرنے والی ہستی ہماری اہل سنت کے بہت ہی یوں سمجھے کہ نائب مرشد ملت جن کو دیکھ کر یاد تازہ ہو جاتی تھی، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد اصغر فریدی سی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے صاحبزادے بھی تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ انہیں کے رد میں انہیں آپ کے دلوں کو محظوظ فرمایا، آپ کے دلوں کو منور فرمایا. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت سب کی حاضری قبول و منظور فرمایا. عزیزان گرامی، اپنی بات کو عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کی ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ گرامی حضور محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین گنج حضرت بابا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اپنے اور دادا پیر اجمیر شریف سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دار پر حاضری دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے. حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے مرشد گرامی کے مرشد گرامی اور ان کے مرشد گرامی یعنی دادا حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو آپ مراقبے کی کیفیت میں چلے جاتے اور مراقبے کی دنیا میں آپ گم ہو جاتے، آس پاس کا آپ کو کوئی خیال نہ رہتا اور اس حال میں آپ کی ملاقاتیں، آپ کی جو تعلق ہے وہ اس صاحب مزار اللہ کے ولی باوقار کے ساتھ وہ جڑتی رہتی تھی. تو دنیا سے آپ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے، صرف یار کے ساتھ کنیکشن تعلق قائم رہتا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر میرے شیخ حضور بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہیں
ادھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں اس نے ہارمونیم اٹھایا ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے چوکھٹ پر دربار مقدس کے سامنے بیٹھ کر ہارمونیم بجانے لگا اور زبان سے کہنے لگا کہ گر رکھتے نہیں ہو خیال غریبوں کا، گر رکھتے نہیں ہو خیال غریبوں کا، تو نام کیوں رکھا ہے غریب نواز؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ گر رکھتے نہیں ہو خیال غریبوں کا، نام کیوں رکھا ہے غریب نواز؟ یہ بجاتے رہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو میں سن کے تھوڑا برداشت کرتا رہا، لیکن وہ جیسے چھڑتا گیا اس نے بھی زور سے یہ ترانہ، یہ الفاظ، یہ اشعار شروع کر دیے۔ گر رکھتے نہیں ہو خیال غریبوں کا، نام کیوں رکھا ہے غریب نواز؟ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی آواز بھی بلند تر ہوتی گئی۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شہر کا خیال آ رہا تھا کہ میرے شہر کہاں سے کتنا سفر کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، حضور سلطان الہند کی بارگاہ میں، اور یہ شخص آ کر مفل ہو رہا ہے۔ اس نے آ کر آپ کے اس توجہات میں اس نے بڑا خلل ڈال دیا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ کر اٹھا کر باہر پھینک دوں، دل میں خیال آتا رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم روک کر بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بڑے جلال سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تجھ سے واسطہ ہی نہیں، جس سے واسطہ ہے اس نے کو سنا رہا۔ وہ پھر کہہ کر پھر شروع ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی حضور سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی خاموشی سے اس کو تکنے لگے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اندر مزار مبارک سے ایک نورانی ہستی کا ظہور ہوا۔ اندر سے ایک نورانی ہستی تشریف لائی اور آ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے بس کر، بہت ہو گیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی حضور بچیاں جوان ہیں، گھر میں فاقے ہیں۔ آپ نے اپنی جیب سے ایسے تھوڑی تھیلی نکالی، فرمایا یہ سونے کی بھری ہوئی ہے، جا اپنے قرضے میں دور کر اور اپنے تمام حاجات کو پورا کر۔ تو وہ شخص دعائیں دیتا ہوا خوشی باہر چلتا گیا۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں ایک آدھ اشرفی دے کر میں اس کو راضی کر کے بھیج دوں گا، لیکن آنے والا ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ اس نے پوری تھیلی سونے کی بھری ہوئی اس کو دے دی کہ اتنا بڑا شاہکار، اتنا بڑا سخی یہ کہاں سے آ گیا؟ میں بھی حیران تھا۔ اسی دوران اپنے مرشد پر بھی میری نظر رہی، حضور بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالی مراقبے بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ ہستی واپس مزار کے اندر تشریف لے گئی تو حضور بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا امیر خسرو آپ اوپر چلیں، ہمارا مقصد حل ہو گیا ہے، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماتے میں بھی باہر نکلا، جب باہر نکلا تو نہ وہ مجھے فقیر نظر آیا،
نہ وہ دینے والا نظر آیا، تو آپ نے اپنے مرشد کریم سے پوچھا کہ حضور ذرا بتائیے تو صحیح، آپ تو یہاں بیٹھے تھے، آپ کے سامنے سارا واقعہ گزرا، میں تو بڑا غصے میں تھا، جلال میں تھا کہ آپ ادھر مراقبے میں بیٹھے ہیں، وہ شخص آ کر آپ کے عمل میں خلل ڈال رہا ہے، حضور یہ تو ذرا ارشاد فرمائیے۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا امیر خسرو جانتا ہے کہ وہ صاحب ہارمونیم کون تھا، جو باجا بجا رہا تھا وہ کون تھا، اور جو تھیلی سونے کی بھری ہوئی جو عطا کر رہا تھا وہ کون تھا؟ حضرت امیر خسرو فرماتے ہاتھ جوڑ کر حضور میری علم کی کیا بساط، مجھے کیا خبر، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بساط جو آنے والا تھا، مانگنے والا تھا، جو سوالی تھا، وہ حضور صاحب دربار کی اولاد میں سے تھا، اور جو آ کر مدد کر رہے تھے وہ خود حضرت خواجہ اجمیری تھے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ یہ اولیاء کرام کا یہ مقام یہ ہے، عزیزان گرامی، کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا، فنا کیسی بقا کیسی، کہ یہ مرنا کیسا، یہ جینا کیسا، یہ جو اللہ پاک کے قرب میں جو لوگ رنگ جاتے ہیں، نہ ان کو زندگی سے واسطہ ہے، نہ موت سے کوئی طلب، نہ زندگی کا کوئی خطرہ، نہ موت کا کوئی کھٹکا، وہ کہتے ہیں فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے، یہاں آنا ہے تو اسی کی فکر میں، اسی کی جستجو میں، وہاں جانا ہے تو اسی کے پانے کی رات میں جانا ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے مجھے جستجو رسول، کہ ہمیں تو سب کچھ اللہ کے محبوب اور اس کے محبوب کا، اللہ کی ذات کا، یہاں آنا بھی اسی کے لیے اولیاء کرام کا، اور اللہ کے بندوں کا وہاں جانا بھی اسی کی خاطر ہے۔ اور اسی اللہ پاک نے اسی طرح اشارہ فرماتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ارشاد فرمایا، محبوب فرما دیجیے، قل محبوب فرما دیجیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ پاک نے موت کو بھی تخلیق فرمایا، حیات کو بھی تخلیق فرمایا، اللہ کی موت بھی اللہ کی مخلوق، موت بھی اللہ کی مخلوق، حیات بھی اللہ کی مخلوق، الذی خلق الموت، وہی رب ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، وہی ذات ہے جس نے حیات کو پیدا کیا۔ اب آئیے اللہ کی محبوب ترین ہستی میرے آقا کریم کی ہستی ہے، جب اللہ کے محبوب کے در اقدس پر رب نعمتیں بانٹ رہا ہے تو رب یہ نہیں فرماتا محبوب یہ عطا کیا ہے اتنا بچا لیا ہے، نہیں، فرمایا محبوب میرے سارے خزانوں کا مالک بھی تو ہے، ساری کائنات جو مخلوق ہے تیرے در کی سوالی ہے، اب موت بھی تیرے در کی سوالی ہے، حیات بھی میرے محبوب تیرے در کی سوالی ہے۔ تو جو محبوب کے غلام بن گئے پھر موت و حیات بھی ان کی غلام بن جاتی ہے، تو وہ چاہے مزار میں ہو، وہ اپنا جلوہ جس روپ میں دکھلانا چاہے اللہ دکھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے گرامی حضور حضرت خواجہ خواجگان حضرت بڑی بڑی سرکار صاحب مزار حضور پرانوار حضرت خواجہ محمد یار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ پر فتویٰ بھی لگا کہ آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ انسان کے اندر اللہ پاک کی ذات جلوہ فرما کر بولتا بھی وہی ہے، تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ آؤ ذرا قرآن کو اٹھا کے تو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وادی ایمن میں تشریف لائے، وادی طوا میں تشریف لائے، تو اللہ پاک نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھانا چاہا، جلوے کو دکھانا اور اپنی آواز سنوانی چاہی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گھر والی کے لیے آگ کی تلاش تھی. آپ آگ لینے کے بہانے گئے تو فرمایا دیکھو سامنے ایسا درخت نظر آیا جو آگ سے جل رہا تھا, شعلے آسمان کو پہنچ رہے تھے, لیکن عجیب بات تھی کہ جلتے درخت میں سے ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر رہا تھا. اسی طرح سرسبز و شاداب تھا, اسی طرح لہرا تھا, لیکن شعلے آسمان سے بلند ہو رہے تھے, آسمان کو لگ رہے تھے. اتنی بلند ہستی میں, اتنی بلند آگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان, تعجب ہو گئے. آپ کے انداز میں متعجبانہ سوال کرتے, مولا یہ کیا ہے؟ اندر سے آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ یہ آگ کا جو جلوہ دیکھ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں, میں اس درخت میں سے تیرے رب اللہ کی ذات خود بول رہا ہوں. فرمایا درخت میں جلوہ دکھا سکتا ہے, محمد عربی کے روپ میں